الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی سینے میں اللہ نے دو دل نہیں بنائے، ہر انسان میں دل ایک ہوتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کا مزاج یا اس کی طبیعت ایک ہوتی ہے، طبیعت میں ضدیں نہیں ہوتی۔ مثلا ایک انسان کا مزاج شاعرانہ ہے تو اس کی طبیعت میں جھگڑا یا لڑاکا پن نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا ایسے ہی ایک انسان اگر اللہ کی عبادت کرنے والا ہے تو اس کی طبیعت میں غیر اللہ کی عبادت کا ذوق نہیں ہوگا۔ ایک انسان کی طبیعت میں، اس کے دل میں تقویٰ کا نور ہے تو ظاہری بات ہے اس کے دل میں گناہوں کی محبت نہیں ہوگی۔ اب یہاں یہ بات کہہ کر کہ تمہارے سینے میں دل ایک رکھا ہے اللہ نے، تو سمجھایا جا رہا ہے تو رنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ دل ایک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک دل میں اللہ کی محبت بھی ہو اور اسی دل میں اللہ کے دشمن کی محبت بھی ہو؟ کیونکہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا، محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے اور محبوب کا دشمن دشمن ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ پیار ہونا، اس کا جس سے پیار ہے اس سے بھی پیار ہو جاتا ہے، اور جس کے ساتھ پیار ہو اس کے ساتھ جس کی دشمنی ہے وہ فطرتی طور پر اس کے ساتھ دشمنی ہو جاتی ہے۔ ہماری دنیا میں جو نظام چل رہا ہے کہ ایک طرف محبت بھی ہے اور دوسری طرف اس کے دشمن کے ساتھ بھی محبت ہے، تو یہ محبت نہیں ہے، یہ ضروریات ہوتی ہیں، یہ وقتی تقاضے ہوتے ہیں اپنے، وہ یا اس کو منافقت آپ کہہ سکتے ہیں، سخت لفظوں میں آپ اس کو منافقت کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر کہا یہ جا رہا ہے اے انسان تو اب میری بارگاہ میں آیا نا، ادخلوا فی السلم کافہ، اب اسلام میں آیا نا تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہم صحیح طور پر اپنے بہترین وقت کا فائدہ اس لیے نہیں اٹھا سکتے ہوتے کہ ہم نیکی کے، تقویٰ کے، عبادت کے اس وقت میں ایک طرف نیکی بھی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم ایک طرف اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکا بھی رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف ہم اس کی مخالفت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ عابد اور زاہد یہ برابر نہیں ہے، عابد اور زاہد برابر نہیں۔ عابد کون ہے؟ عبادت کرنے والا، بہت عبادت کرنے والا، بڑے نوافل پڑھنے والا، فرضی عبادت کے علاوہ بھی عبادتیں کرنے والا۔ اور زاہد کی ڈیفینیشن اس حدیث کی شرح میں یہ کی گئی کہ زاہد سے مراد وہ شخص ہے جو فرائض تو کرتا ہے، جو عبادتیں لازم یعنی فرائض، سنت مؤکدہ وغیرہ تو کرتا ہے، لیکن ایکسٹرا جو نوافل وغیرہ وہ نہیں پڑھتا، لیکن گناہوں سے بچتا ہے، ضروری عبادات ہی کرتا ہے مگر گناہوں سے بچتا ہے۔ اور عابد سے مراد یہاں وہ ہے جو بڑی عبادتیں کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہا ہے۔ وہ بڑا خوبصورت کسی کا کلام ہے، پتہ نہیں کس کا ہے، حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو تے پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا صدقے کیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دبے کیتی جاندے ہو، دسو نہ کچھ حضرت جی اے کی کیتی جاندے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے باطن کو ظاہر سے بہتر کرنا نصیب فرمائے۔ وہ جمعہ کو ایک بات میں نے کہی تھی، ایک بزرگ ہیں سیالکوٹ کے، بڑے نیک آدمی تھے، حکیم عبدالحی صاحب، بڑی خوبصورت بات انہوں نے بتائی، اللہ کو پیارے ہو گئے۔
وہ کہنے لگے ایک بندہ جمعہ کی تیاری کے لیے جانے لگا تو بزرگوں سے کہنے لگا جی میں آپ چلتا ہوں جی، جمعہ کا ٹائم ہونے والا ہے تو میں نے کپڑے بدلنے ہیں، تیار ہونا ہے، پھر جمعہ کے لیے جانا ہے۔ تو بابا جی آگے سے فرمانے لگے کپڑے ہی بدل دے رہنا ہے، وہ کہتے دل نو بھی تو بدل، جس کو لوگوں نے دیکھنا ہے اس کو روز بدلتے ہو، اور جس کی طرف اللہ کی نگاہ ہے اس کو کبھی صاف نہیں کیا۔ تو اللہ کرے ان پاکیزہ راتوں، ان دنوں کے صدقے ہمارا باطن بھی صاف ہو جائے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔